نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا۔ جب سلام دیا جائے تمہیں کسی لفظ دعا سے تو سلام دو تم ایسے لفظ سے جو بہتر ہو اس سے، یا کم از کم دہرا دو وہی لفظ۔ بے شک اللہ رب العالمین ہر چیز کا حساب لینے والا ہے۔ اس آیت مبارکہ میں سلام کے بارے میں بتایا گیا کہ سلام دینا سنت ہے، یعنی سلام کرنا یہ معاشرے میں، اور فرمایا کہ اس کا جواب دینا فرض ہے۔ اگر کسی نے سلام کیا یہ سنت ہے، لیکن اگر جس نے سن لیا تو فرمایا کہ اس کا جواب دینا فرض ہے۔ سلام کا جواب دینے کے لیے قرآن حکیم کی اسی آیت میں دو طریقے سکھائے گئے۔ فرمایا گیا کہ یا تو وہی الفاظ دہرا دو، یعنی کسی نے کہا السلام علیکم تو وعلیکم السلام، بندہ وہی جواب دہرا دے، ورنہ فرمایا کہ وہی الفاظ دہرا دو جس سے تمہیں سلام کیا کہا گیا، یا پھر ایسے الفاظ کا اضافہ کرو کہ جو محبت اور تکریم پر دلالت کرتے ہوں۔ فرمایا حدیث پاک میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب تمہیں کوئی کہے السلام علیکم تو تم اس کے جواب میں اضافہ کر کے یہ کہو وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، یعنی اس کا اضافہ کر کے اس کو جواب دو۔ اسی طرح حدیث پاک میں آتا ہے کہ میرے حضور نے فرمایا اگر کوئی سامنے والا کہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ تو تم آگے اور اضافہ کر کے کہو وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، بس اتنا۔ یہ حدیث پاک میں ہمیں سلام کرنے اور سلام کا جواب دینے کا طریقہ سکھایا گیا۔ فرمایا کہ یہ باہمی محبت اور پیار کے جذبات کو تر و تازہ کرنے کا یہ طریقہ بڑا ہی مؤثر طریقہ ہے۔ ہمارے یہاں بس یوں کر دیا جاتا ہے، یا پھر اب منہ سے بولنا، کیونکہ یہ الفاظ نکلتے نہیں، یا تو منہ میں گھٹکا ہوتا ہے یا منہ سے بولا نہیں جاتا یا شرم کے مارے، تو لوگ صرف یہ کرتے ہیں۔ یہاں تک بتایا گیا کہ سلام کی تکمیل مصافحہ سے ہوتی ہے۔ اب وہ تکمیل والا کام بندہ کر لیتا ہے، لیکن جو کام کرنا سنت ہے، جو منہ سے ادا کرنا ضروری ہے کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، تو ہمارے یہاں معاشرے میں اب یہ کلچر ہو گیا کہ جب بھی ہم دیکھتے ہیں یا کسی محفل میں مجلس میں بندہ آتا جاتا ہے ہاتھ ملاتا جاتا ہے، بس ہاتھ ملا رہا ہے، یعنی منہ سے ادا نہیں ہوتا، تو گویا کہ یہ مصافحہ تو کرتے ہیں اور مصافحہ کرنا بھی سنت ہے۔ تو سلام کے ساتھ مصافحہ گویا کہ سلام کی تکمیل مصافحہ پر ہوتی ہے، اور یہ مصافحہ کرنا بھی یہ بہت اچھا ہے۔ لیکن ہمارے فی زمانہ یہ انگلیاں ٹچ کر دی جاتی ہیں، یہ بہت غلط طریقہ ہے۔ ہاتھ میں چابیاں رکھی ہوئی یوں سلام کر دیا، موبائل رکھے ہوئے یوں ٹچ کر دیا، یہ نہیں، بلکہ اللہ نے ہر انسان کے دوسرے انسان میں کنیکشن رکھے ہوئے۔ یہ جو ہم دیکھتے ہیں کہ موبائل میں کس طرح کنیکشن ہے کہ اگر کوئی کال آئے گی تو یہ کیا ہے، موبائل کے کوئی اینٹینا نہیں، کوئی تار لے کر بندہ نہیں، ایک وہ پوری ایک ویز ہیں، لہریں ہیں کہ جو لہریں انسان کے وہ کنیکشن کرتی ہیں، اگر کسی کی کال آتی ہے تو وہ کال۔ اسی طرح انسان کی باڈی میں اللہ نے ایسی لہریں رکھی ہیں کہ جب بندہ دوسرے بندے سے مسلمان سے مصافحہ کرتا ہے تو اس کے ہاتھ ملانے سے وہ محبت اور وہ جذبہ اس کے دل میں ایک سلامتی کی دعا بھی دے رہا ہے، اور ایک انسان کا انسان سے پیار محبت بھی اس کے اندر آتی ہے۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ اگر بندہ ہاتھ مصافحہ بھی کرے اور تو وہ اس طرح محبت سے ملیں تو اللہ رب العالمین دونوں کے جدا ہونے سے پہلے ان کے گناہ ایسے جھڑ جاتے ہیں کہ جیسے کہ درخت کے پتے جھڑتے ہیں۔ حدیث پاک میں یہاں تک آتا ہے کہ اللہ رب العالمین دونوں کی مغفرت بھی فرما دیتا ہے۔ یہ اتنا بہترین طریقہ ہے۔ ایک حدیث پاک میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس سلام سے متعلق کیا فرماتے ہیں، بڑا غور سے سنیے گا۔ فرماتے ہیں، حضور فرماتے ہیں کہ جب تک ایمان نہیں لاؤ گے
جنت میں داخل نہیں ہو سکو گے۔ تو جنت کی چابی حضور نے بتا دی ایمان ہے، سب سے پہلی بات۔ فرمایا کہ پھر حضور نے دوسری بات بتائی، ایمان لانے کے بعد حضور نے فرمایا جب تک آپس میں محبت نہ کرو گے ایمان نصیب نہ ہوگا۔ یعنی ایمان نصیب اس کو ہو ہی نہیں سکتا کہ جب تک آپس میں محبت نہ ہو۔ فرمایا اب حضور نے فرمایا کہ کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ بتاؤں، کیا تمہیں ایسی چیز بتاؤں کہ جس پر تم عمل کرو تو تمہارے اندر محبت اور پیار پیدا ہو جائے۔ تو میرے آقا نے خود ہی فرمایا کہ ایک دوسرے کو السلام علیکم کہا کرو۔ یعنی تم سے کوئی نہ بھی محبت کرتا ہو، کیسا بھی دشمن ہو، جب تمہارے لبوں سے یہ نکلے گا، اللہ یہ لبوں سے تمہارا السلام علیکم کہنا نکلنے کی، اس کے دل میں تمہارے لیے پیار بھی ڈال دے گا اور تمہارے دل میں محبت بھی ڈال دے گا۔ آپ دنیا میں جتنے آداب ملاقات کے رائج ہیں سب کو دیکھ لیجئے، ان کا سن لیجئے، تو آپ کو سب سے بہترین طریقہ جو لگے گا تو وہ یہی قرآن کی اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ قرآن نے جو محبت کا طریقہ بتایا اس سے اچھا کوئی طریقہ دنیا میں ہے ہی نہیں۔ بندہ یہ سمجھ لے کہ میں جا کر کسی کو کچھ اور کر لوں، لیکن یہ سلام میں اللہ نے اتنی پیاری، پہلے یہ ہوتا تھا کہ پہلے یہاں تک اسلام سے پہلے جب سلام نہیں تھا تو لوگ ایک دوسرے کو اس طرح دعا دیا کرتے تھے، حیاک اللہ، یعنی سلام سے پہلے وہ کہا کرتے تھے حیاک اللہ، یعنی اللہ تجھے زندگی دے۔ تو فرمایا کہ یہ لفظ نہ کہو، یعنی زندگی ہو اور سلامتی والی نہ ہو تو کس کام کی زندگی؟ اگر محتاجی والی ہو تو السلام علیکم میں بندہ سلامتی کی دعا دے دیتا ہے کہ اللہ تجھ پر سلامتی نازل فرمائے، یعنی سلامتی والی تجھے زندگی دے، تجھ پر اللہ کی رحمتیں ہوں، اللہ کی برکتیں تجھ پر نازل ہوں۔ اس سے بڑھ کر کیا دعا ہوگی کہ اگر کوئی اردو میں بھی جب بندہ ہمیں یہ دعا دے دے، جیسے کسی فقیر کو بندے نے دے دیا اور اس کے دل سے یہ دعا نکل جاتی ہے کہ بندہ اللہ تجھے سلامت رکھے، تیرے بچوں کو سلامت رکھے، اللہ تجھ پر اپنی رحمتیں نازل کرے، اللہ تجھ پر برکتیں نازل کرے، تو اس میں کتنی مٹھاس ہوتی ہے جب اردو میں کہتا ہے۔ یہی ہمیں عربی میں سکھایا گیا کہ جب تم سلام کرو تو یہ کہو السلام علیکم، اور اگر تم اور اضافہ کر کے کہو تو اچھا ہے ورحمۃ اللہ، اور سامنے والے کو تم نے رحمت اللہ کہہ دیا تو سامنے ریٹن میں وہ اور اضافہ کر کے وبرکاتہ کہے۔ آگے اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، لیکن یہاں پر میں رک کر آپ کو سلام سے متعلق چند باتیں اور بھی جو شرعی مسائل ہیں وہ بھی یاد رکھیے گا، کب سلام کرنا جائز ہے کب نہ کرنا بھی منع ہے، یہ بھی ہمیں نہیں پتہ ہوتا اور ہم سلام بھی کر دیتے ہیں، تو یہ بھی اس سے متعلق بھی یاد رکھیے گا۔ ایک بات تو میں نے بتا دی، سلام کرنا سنت ہے، اب جس نے سن لیا اس کا جواب دینا فرض ہے، اور اسی طرح کافر ہے، گمراہ ہے، فاسق ہے، کوئی واش روم میں ہے، استنجا کر رہا ہے، اس وقت منع کیا گیا کہ اس کو سلام نہ کرے۔ اسی طرح خطبہ ہو رہا ہو نماز جمعہ کا، اسی طرح جو نکاح کا خطبہ ہو یا پھر وہ جمعے کے دن کا خطبہ ہو، اسی طرح کوئی تلاوت قرآن کر رہا ہے، حدیث شریف بیان ہو رہی ہے، مذاکرہ علم چل رہا ہے، جہاں دین سیکھا اور سکھایا جا رہا ہے، جہاں طلبہ علم کی تکرار کر رہے ہیں، اسی طرح کہا اذان ہو رہی ہو یا تکبیر شروع ہو جائے تو اس وقت سلام کرنا منع ہے، یعنی اس وقت بندہ سلام نہ کرے۔ کوئی تلاوت کر رہا ہے، آپ زور سے جا کے اس کو سلام نہیں کر سکتے، تو اس لیے اگر کسی نے سلام کر دیا اور اس نے جواب نہ دیا تو یہ شخص گناہگار نہیں ہوگا، یاد رکھیے گا۔ لیکن اگر خطبہ نہیں، اذان نہیں، تکبیر نہیں، تلاوت قرآن نہیں، حدیث نہیں، مذاکرہ علم نہیں، اگر پھر بندہ راستے میں چلتے ہوئے سلام کر دیا تو اس کا جواب دینا فرض ہے۔ اسی طرح اگر کوئی کھیل کھیل رہا ہو، شطرنج کھیل رہا ہے، اسی طرح تاش کھیل رہے ہیں اور بھی دیگر ناجائز کھیل ہیں، گانے بجانے والے وہ اس میں مشغول ہوں، کوئی پخانے میں ہو، کوئی غسل خانے میں نہا رہا ہو، کوئی برہنہ ہو، تو اس کو بھی سلام نہیں کیا جائے گا، اس کو بھی منع کیا گیا۔ اسی طرح ایک اور مسئلہ علماء نے لکھا کہ آدمی جب اپنے گھر میں داخل ہو تو اپنی بیوی کو سلام کرے، اگر بیوی گھر میں ہے، ماں باپ ہیں، تو ہر ایک بندہ سلام کرے۔ ہمارے معاشرے میں یہ بھی لکھا گیا کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ تو وہ شوہر نے اگر کر لیا تو
گویا کہ وہ جوڑوں کا غلام ہو گیا۔ تو یہ ضروری نہیں بیوی کو شوہر سلام کرے، اگر بیوی گھر میں آئے تو بیوی شوہر کو سلام کرے، تو یہ بھی محبت بڑھانے کا بہترین طریقہ ہے، لیکن ہمارے یہاں اس سے بھی آج کل دوری ہوتی جا رہی ہے۔ تو یہ سلامتی کی جب میاں بیوی ایک دوسرے کو دعا دیں گے تو آپ بتائیے اس گھر میں سلامتی نہیں نازل ہوگی تو کیا نازل ہوگی؟ یہاں تک کہ میرے آقا کے بارگاہ میں ایک شخص آیا کہ حضور دنیا مجھ سے روٹ کر چلی گئی ہے، یعنی اتنی غربت آ گئی ہے کہ میرے پاس کچھ بھی نہیں۔ تو میرے آقا نے اس کو جو وظیفہ بھی دیا تھا وہ یہی تھا کہ جب تم گھر میں جاؤ تو سلام کرو۔ اگر کوئی نہیں ہے تو حضور نے فرمایا اس صحابی کو جو حضور نے وظیفہ دیا، کہا السلام علیکم، گھر میں داخل ہو تو کہو، تو سب گھر والے تمہیں جواب دے دیں تو اس کے بعد مجھ پر سلام بھیجو اور ایک مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لو۔ تو وہ صحابی کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے مجھے اتنا پھر دیا، یعنی اس کی برکت اتنی ہوئی کہ میں نے سلام کرنا شروع کیا۔ اگر کوئی گھر میں نہ ہوتا تھا تو میں کہتا تھا السلام علیکم۔ علماء نے لکھا کہ اگر گھر خالی ہے، آپ گھر بھی کھول کر گھر میں داخل ہوں، کوئی بھی نہیں ہے، پھر بھی آپ سلام کریں اور سلام اس طرح کریں، السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یعنی حضور کی بارگاہ میں سلام کہیں اور پھر قل هو اللہ اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھ کر سورہ اخلاص کی پوری تلاوت بلند آواز سے کریں۔ آپ خود محسوس کریں گے اللہ آپ کے رزق میں برکت دے گا۔ وہ صحابی کہتے ہیں میں نے اس وظیفے پر عمل کیا، اللہ نے مجھے اتنا دیا کہ اب میں اپنے پڑوسیوں کو بھی دیتا ہوں، یعنی اللہ نے مجھے اتنا نواز دیا۔ اور اسی طرح آخری مسئلہ میں بتا دوں کہ بہتر سواری والا کمتر سواری والے کو، کمتر سواری والا پیدل چلنے والے کو، پیدل چلنے والا بیٹھے ہوئے کو، چھوٹا بڑے کو اور تھوڑے زیادہ کو سلام کریں۔ اور بھی بہت سارے مسائل ہیں، تو یہ نہ سمجھے بلکہ ہمیشہ سلام میں پہل کرے تو انشاءاللہ دلوں سے بغض بھی نکلے گا اور کینہ بھی نکلے گا۔ اس آیت کی برکت سے اللہ کی بارگاہ میں ہم دعا کرتے ہیں اللہ ہمیں سب کو سلام کرنے والا بنا دے اور ہمارے دلوں کو بغض سے پاک فرمائے۔ آگے اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا اللہ لا الہ الا ہو لیجمعنکم الی یوم القیامۃ لا ریب فیہ ومن اصدق من اللہ حدیثا، اللہ ہی ہے جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ ضرور تمہیں قیامت کے دن اکٹھا کرے گا جس میں کوئی شک نہیں، اور اللہ سے زیادہ کس کی بات سچی۔ یہاں پر یہ بات بتائی گئی، مفسرین فرماتے ہیں کہ اللہ سے زیادہ کس کی بات سچی ہو سکتی ہے، یعنی اس سے زیادہ کوئی سچا نہیں کائنات میں میرے رب سے بڑھ کر۔ اور یہاں سے ایک عقیدہ بھی دیا کہ جس کو آج ہمارے معاشرے میں یہ بھی ہے کہ اللہ جھوٹ بول سکتا ہے، نعوذ باللہ معاذ اللہ، یعنی اس پر علماء نے یہ لکھا کہ اللہ کا جھوٹ بولنا ناممکن اور محال ہے۔ یہ ہمیں عقیدہ یاد ہونا چاہیے، اللہ کا جھوٹ بولنا ناممکن اور محال ہے، کیونکہ جھوٹ عیب ہے اور ہر عیب اللہ کے لیے محال ہے۔ کوئی سا بھی عیب ہو وہ میرے رب کے لیے محال کہتے ہیں، ناممکن ہے، یہ ہو ہی نہیں سکتا، وہ جملہ عیوب سے پاک ہے۔ اس کا یہ عقیدہ آپ یاد رکھیے گا، سنیں گے علماء سے، امکان کذب کا رد، یہ اس لفظ سے آتا ہے، امکان کذب کا رد۔ یہ عقیدہ ہمیں یہ اس طرح یاد ہونا چاہیے کہ اللہ رب العالمین کے کسی کلام میں جھوٹ کا ممکن ہونا یہ ذاتی طور پر محال یعنی ناممکن ہے، اور اللہ تعالیٰ کی تمام صفات مکمل طور پر صفات کمال ہیں، اور جس طرح کسی صفت کمال کی اس سے نفی ناممکن ہے، اسی طرح کسی نقص و عیب کی صفت کا ثبوت اللہ رب العالمین کے لیے محال ہے۔ اور ہمیں یہ اپنے ذہن میں بٹھانا چاہیے کہ ہمارا رب جو ہے وہ سب عیبوں سے اور محال پر قدرت کی تہمت سے پاک اور منزہ ہے۔ نہ کوئی
मुमकिन उसकी कुदरत से बाहर हैं और ना किसी की कुदरत उसकी कुदरत के हमसर, न अपने लिए किसी ऐब और नक्स पर कादिर होना उसकी कुद्दूसी शान के लायक है। ये मैंने सिर्फ थोड़ा सा अकीदा बता दिया, इसके लिए उलमा ने पूरी पूरी किताबें लिखी हैं और इसमें बड़ा गौर करना पड़ता है, तो फिर समझ में आता है लोगों ने कहाँ कहाँ ठोकर खाई और अल्लाह के लिए झूठ का इम्कान साबित किया, वो ठोकर खा गए। फिर उलमा ने उसके जवाब दिया और इसमें यह बताया गया कि मेरे रब से ज़्यादा किसकी बात सच्ची हो सकती है। बस हमें ये याद रखना चाहिए मेरा रब सबसे ज़्यादा सच्चा है और उसके लिए झूठ ना मुमकिन है ना मुहाल है। आगे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया, फमा लकुम फिल मुनाफिकीन फ़िअतैन वल्लाहु अरकसहुम बिमा कसबू अतुरीदून अन तहदू मन अदल्लल्लाह व मन युद्लिल्लाहु फलन तजिद लहू सबीला। तो तुम्हें क्या हुआ कि मुनाफिकों के बारे में दो ग्रोह हो गए, हालांकि अल्लाह ने उनके आमाल के सबब उनके दिलों को उल्टा दिया है। क्या तुम ये चाहते हो कि तुम उसे राह दिखाओ कि जिसे अल्लाह ने गुमराह कर दिया, और जिसे अल्लाह गुमराह कर दे तो हरगिज़ तू उसके लिए हिदायत का रास्ता ना पाएगा। इस आयत मुबारका का शान नुज़ूल उलमा ने ये लिखा कि मुनाफिकीन की एक जमात जो थी वो खुल्लम खुल्ला वो इस्लाम से फिर गई, मुर्तद होकर वो मुशरिकीन से जा मिली। उनके बारे में सहाबाए कराम के दो गिरोह हो गए। एक सहाबाए कराम का जो गिरोह था वो उनके कत्ल करने पर इसरार कर रहा था, क्योंकि इन्होंने इस्लाम छोड़ दिया, अब इन्हें कत्ल कर दिया जाए। और एक गिरोह सहाबाए कराम का ऐसा था कि वो उनके कत्ल से इनकार करता था। इस मामले पर अल्लाह ने ये आयत मुबारका नाजिल कर दी और फरमाया, ए ईमान वालो तुम्हें क्या हो गया, तुम मुनाफिकों के बारे में दो गिरोह बन गए, हालांकि अल्लाह ने उनके इर्तिदाद, उनके मुर्तद होने और मुशरिकों के साथ जा मिलने की वजह से इनके दिलों को उल्टा दिया है। क्या तुम ये चाहते हो कि जिसे अल्लाह ने गुमराह कर दिया उसे हिदायत की राह दिखा दो? तो फरमाया ये मुहाल है, नामुमकिन है, क्योंकि जिसे अल्लाह गुमराह कर दे तुम उसके लिए हिदायत का कोई रास्ता ना पाओगे। हमें भी अल्लाह से हमेशा यही दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे दिलों को दीन पर साबित कदमी अता फरमाए। इसीलिए मेरे आका हर नमाज के बाद ये कसरत से दुआ मांगा करते थे, या मुकल्लिबल कुलूब सब्बित कल्बी अला दीनिक, क्योंकि दिलों को पलटने वाली ज़ात मेरे रब की है। तो मेरे आका अल्लाह की बारगाह में ये दुआ हमें सिखाई कि कभी अल्लाह की खुफिया तदबीर से बेखौफ ना होना, तुम्हें नहीं पता कब तुम्हारा दिल पलट जाए। तो अल्लाह से हमेशा मेरे आका ने कहा ये दुआ मांगो, या मुकल्लिबल कुलूब, ए दिलों को फेरने वाले, सब्बित साबित कदम कर दे कल्बी, मेरे कल्ब को, अला दीन, दीन पर, जो तेरा दीन प्यारा दीन है, दीन इस्लाम पर हमेशा मरते दम तक इसी दीन पर साबित कदमी अता फरमा। अल्लाह रब्बुल आलमीन जो कुछ हमने सुना इसे याद रखने, समझने, अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। या अल्लाह पाक जो कुछ हमने सुना उसे याद रखने, समझने, अमल करने की तौफीक अता फरमा। हमें इखलास के साथ, लिल्लाहियत के साथ तेरी रज़ा के लिए सीखने सिखाने की तौफीक अता फरमा। मौलाई करीम कुरान हकीम का नूर अता कर दे, अल्लाह इसकी मारिफत अता कर दे, इसकी सही और समझ अता कर दे, इसमें गौर व फिक्र करने वाला बना दे, इसकी बरकतें, रहमतें, इज़्ज़तें अता फरमा। इस कुरान की बरकत से हमारे ज़िंदगियों में नूर दे दे, हमारे घरों में नूर अता फरमा, इसकी बरकतें हमें नसीब फरमा। अल्लाह इस कुरान पाक की बरकत से हमारी सारी परेशानियाँ, बीमारियाँ, कर्जदारियाँ, बेरोज़गारियाँ, सारी मौलाई करीम परेशानियाँ दूर कर दे। हम तुझसे तेरी रहमत का, तेरे फजल का सवाल करते हैं। अल्लाह हमारी खाली झोलियों को भर दे। अल्लाह हमेशा हमेशा के लिए हमसे राज़ी हो जा, हमारे गुनाह माफ़ कर दे, हमें बख्श दे, हमारे माँ बाप को बख्श दे, मेरे आका की तमाम उम्मत को बख्श दे। इस दर्स कुरान की बरकत से ये जितने हाज़रीन मौजूद हैं अल्लाह इन सब की खाली झोलियों को भर दे। वसल्लल्लाहु तआला अला खैर।